بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، عمران خان کا پرانا ٹیلی فون نمبر ہیک کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔ عمران خان کے خلاف ہیکرز کی جانب سے اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر استعمال ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جس وقت نمبر ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے۔ عمران خان کے زیر استعمال پرانے نمبر کو اسرائیلی ساختہ سافٹ ویئر سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے بڑے مخالف اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بھی دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ مودی کی مخالفت کرنے والے 1000 سے زائد نمبرز کو اسرائیلی سافٹ ویئر سے ہیک کیا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، عمران خان کا پرانا ٹیلی فون نمبر ہیک کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔ عمران خان کے خلاف ہیکرز کی جانب سے اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر استعمال ہوا۔ جس وقت نمبر ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عمران خان کے زیر استعمال پرانے نمبر کو اسرائیلی ساختہ سافٹ ویئر سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے بڑے مخالف اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بھی دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ مودی کی مخالفت کرنے والے 1000 سے زائد نمبرز کو اسرائیلی سافٹ ویئر سے ہیک کیا گیا ہے۔ اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈار صاحب، یہ انتہائی ایک گھنونی سازش سامنے آئی ہے بھارت کی جانب سے کہ ایون عمران خان کے فون کو ہیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ کہ جو ڈیلی ڈپلومیسی ہے نا مختلف ممالک کی، وہ ہر دن جو ہے وہ اس کا پینترا بدلتے ہیں، اور اس پینترا بدلنے میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنسرن ممالک کو یا پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو پریشرائز کیا جائے، ان کو انڈر انفلوئنس لایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں۔ اسرائیل دنیا کے اندر اسپائی ویئر یعنی کہ جاسوسی کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کو، جس میں سافٹ ویئرز بھی شامل ہیں۔ ان سافٹ ویئرز کے ذریعے وہ پیسے چارج کرتا ہے ان ممالک سے، اور ان ممالک کو سہولت دیتا ہے کہ وہ اسپائی کر سکیں، یعنی کہ جاسوسی کر سکیں۔ جن ممالک کے ساتھ یہ NSO گروپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں آذربائیجان، بحرین، قازقستان، میکسیکو، موروکو، روانڈا، سعودی عربیہ، ہنگری، بھارت اور UAE شامل ہے۔ اب ان سے وہ پیسے بٹورتا ہے، اور جن کی وہ اسپائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی جاسوسی کر رہے ہیں، اس کی معلومات بھی اکٹھی کرتا ہے، اور ان کو جو لمیٹڈ یا کسٹمائز انفارمیشن ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھارت کے اپنے اندر بھی کچھ حد تک پریشانی پائی جاتی ہے۔ کچھ حلقے ہیں بھارت کے جو ورڈ ہیں کہ جو یہ گورنمنٹس اپنے ہی لوگوں کے خلاف سرویلنس کر رہی تھیں، یا ادر دین دیٹ جن سے ان کے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کے رابطے تھے، ان کی بھی سرویلنس کر رہی تھیں، جس میں صحافی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وکلاء ہیں، سیاستدان ہیں، سیکورٹی آفیشلز ہیں، اور کچھ ممالک کے سربراہان مملکت بھی ہیں یا ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو اگر اس میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا نام آ رہا ہے، اور تب کا آ رہا ہے جب وہ اس عہدے پر وزیر اعظم کے براجمان نہیں تھے، اس سے پہلے کہ ان کے روابط ہیں جو استوار کیے جا رہے ہیں، راہل گاندھی کی سرویلنس کی جا رہی ہے جو اپوزیشن پارٹی ہے انڈیا کی، تو نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ اس طرح کرتا ہے، اور اس کے آپریٹ کیے جانے کے اندر مضمون مقاصد جو ہے وہ بہت سارے پنہا ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت خطے کے اندر جو اسٹریٹجیکل بڑی موومنٹس ہو رہی ہیں، اور پرانے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، نئے رشتے بن رہے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ تعلقات کی بہتری کی جا سکے، لیکن ان تعلقات کی بہتری نہیں ہو سکی بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف پاکستان نے امریکہ کو بھی نو کہہ دیا۔ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو ایک ٹربولنس کریٹ ہے، ایک سیکیورٹی سچویشن ڈیٹیرائٹ کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مختلف قوتیں کاربند ہیں۔ اس موقع پہ ایسی انویسٹیگیشن کا سامنے آنا، یہ بیسیکلی خبر دا گارڈین نے دی ہے، اور اس نے 16 مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے صحافیوں کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کی ہے، جس کے نتیجے میں چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان ممالک جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا انکلوڈنگ انڈیا، یہ اسپائی کر رہے تھے بذریعہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو فون کے اندر، جس میں آئی فون اور اینڈرائڈ ہے، ان دونوں تک ایکسیس حاصل کر لی جاتی ہے، جس میں ان کی آڈیو کال، جس میں ان کی ویڈیو کالز، جن میں ان کے میسیجز جو روٹین کے کنونشنل میسیجز ہیں، ان کے واٹس ایپ میسیجز، ان کی ای میلز، ان کے مائکرو فون جو فون میں لگی ہوئی ہیں، ان کی آڈیو سننا، یعنی کہ اینی تھنگ وچ از ان یور اسمارٹ فون، دے ہیڈ این ایکسیس ٹو دیٹ وچ دے کلیم، مطلب اس کا کلیم کرتے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا سامنے آنا باقی ہے، لیکن
بھارت کی یہ کوئی نئی چال نہیں ہے یا یہ کوئی نئی حرکت نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی بھارت ایسی بہت ساری حرکتیں کر چکا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ ہی نے اس کی خبر دی تھی, میں نے بھی اس پہ اپنا ورژن دیا تھا کہ انڈیا کس طرح ایک تھرڈ پارٹی کی انویسٹیگیشن تھی, EU ڈس انفو لیب, انڈیا کرونیکلز کے نام سے آپ جانتے ہیں فائنڈنگ سامنے آئی تھی, جس میں ایک بھارت کا منظم نیٹ ورک سامنے لایا گیا تھا. تھرڈ پارٹی, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یورپی یونین کی فائنڈنگز کی جانب سے, جس میں ایک منظم نیٹ ورک کام کر رہا تھا, آپریٹ کر رہا تھا اگینسٹ پاکستان 15 سال سے. اور ایک ایسے پروفیسر کا ذکر اس کے اندر ہے جو اس کو لیڈ کر رہا تھا, جس کی ایگزسٹنس ہی نہیں, اس کو مرے ہوئے بھی تو 7-8 سال ہو چکے ہوئے ہیں. تو منظم کارروائیاں اگینسٹ پاکستان, پرسنالٹیز آف پاکستان, پرومیننٹ پرسنالٹیز آف پاکستان, پرومیننٹ پارٹیز آف پاکستان, ناٹ اونلی پاکستان بلکہ ود ان انڈیا. راہل گاندھی جو ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے, جس کو ایک خیال کیا جاتا تھا کہ جی ایز کمپیئر ٹو مودی ریجیم دے آر لٹل بٹ سین, یہ ایک ایسی چیز ہے جو سامنے آئی ہے. لیکن آنے والے وقت میں ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی. اسرائیل اور بھارت کے تعلقات نئے نہیں ہیں, یہ بہت پرانے ہیں. دونوں کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں, ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, خطے کے اندر بھی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ایلائے ہیں, پرانے ایلائے ہیں. دونوں کے ایک دوسرے کے اندر سفارت خانے ہیں, اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں دونوں کے اکنامک ریلیشنز ہیں, اکنامک ٹائز ہیں. سو وہ اس کی ہیلپ کرے یا انڈیا واپس اسرائیل کی ہیلپ کرے, بٹ دیئر ایونچوئل ٹارگیٹ از ایسے ممالک یا ایسی فورسز یا ایسی قوتیں جو اس خطے کے اندر دے ہیو بیکم اے وائس اگینسٹ دیم, اور پاکستان از ون آف اٹ. پاکستان آپ جانتے ہیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, فلسطینیوں کو اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا. بھارت کے جو تسلط ہے کشمیر کے اوپر اور بھارت کا ظلم ہے پاکستان کے خصوصاً بارڈرنگ ایریاز کے اوپر, پاکستان اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ڈاسیر سمیت, انفارمیشن سمیت وہ یونائٹڈ نیشن اور ایسے تمام پلیٹ فارمز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے رکھتا ہے, اور بار بار رکھتا چلا رہا ہے, جس کی بڑی تکلیف ہے بھارت کو. سو ایسی انفارمیشن کا سامنے آنا یقیناً بھارت کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے, ایک بھارت کے منہ پہ تماچا ہے. اور وہ بھی ایسی انویسٹیگیشن جس کو دی گارڈین سمیت دنیا کے 16 جو ہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس اور ان کے صحافیوں نے سامنے لے کے آئے. تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے ایسی بہت ساری چیزیں جو ایکسپوز ہوتی چلی جائیں گی, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آلریڈی بھارت ورڈ بھی ہے, اور اس کے اپنے حلقوں کے اندر پریشانی ہے کہ بھی ہمارے حکمران ہمارے ہی جو ہے وہ سوسائٹی کے پرومیننٹ لوگوں کے اوپر اسپائی کر رہے ہیں, وچ از ناٹ رائٹ. جی ٹھیک ہے مرتضیٰ ڈار, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے. عمران خان کا پرانا ٹیلی فون نمبر ہیک کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے. عمران خان کے خلاف ہیکرز کی جانب سے اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر استعمال ہوا. جس وقت نمبر ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے. عمران خان کے زیر استعمال پرانے نمبر کو اسرائیلی ساختہ سافٹ ویئر سے نشانہ بنایا گیا. بھارتی وزیر اعظم مودی کے بڑے مخالف اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بھی دوبارہ نشانہ بنایا گیا. مودی کی مخالفت کرنے والے 1000 سے زائد نمبرز کو اسرائیلی سافٹ ویئر سے ہیک کیا گیا. اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. قاضی صاحب, یہ ایک گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے بھارت اور اسرائیل کا. عمران خان کا بھی پرانا ٹیلی فون نمبر ہیک کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل, یہ چیز ابھی جب ہم لوگوں نے دیکھی ہے, اور اس میں وہی چیز آپ کس کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں, یہ دنیا کے لیے ایک میسج ہے, پاکستان کے لیے, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی ایک میسج ہے. پاکستان کا مقابلہ ایکچولی کس کے ساتھ ہے. آپ کے وقت کے وزیر اعظم کے پرانا سیل نمبر ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, راہل گاندھی بیکاز اینٹی, وہ جو ابھی پرائم منسٹر نے بڑی بالکل ایک صحیح چیز کہی کہ ہمارا مقابلہ ہندتوا ذہنیت کے ساتھ ہے. سو جو ان کے اگینسٹ ہیں, راہل گاندھی کی تو ایک ایگزامپل ہے, اس کے علاوہ کوئی 1000 سے زیادہ اور بھی لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں, اور ان کے نمبر بھی ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیے بھی گئے ہیں کئی جگہ پر. دیکھیں, میں اس میں موضوع میں ایک چیز بتاؤں جو میرے خیال میں ہم ساروں کو من حیث القوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر سیاست بنتی ہے, اور کچھ پاکستان کے ایشوز ہیں جب پاکستان اندر انوالو ہوتا ہے, جب پاکستان اسٹیک پر آتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ ذاتیات کے اندر پڑ گئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ٹاک شوز, ہماری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ پہ ہم لوگ نہیں جاتے. افغانستان کی کیا سچویشن ہو رہی ہے ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, آپ اس پہ پولیٹیکل ویو لینے کی کوشش کریں. پولیٹیکل ویورشپ ایک دوسرے کو چور, ڈاکو, غدار کہنے سے ہی باہر نہیں نکلتی. سو ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنا میرے خیال میں بالکل بھینس کے آگے بین بجانا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جب پریورٹی ہے, اس وقت آپ چھوڑ دیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ کے کتنے اختلاف
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کس نہج پر چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جانے کی کوشش ہے اور کس لیول پر آپ کو ہائی جیک کرنے اور آپ کی چیزوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسرائیل کا رول ہمیں پتہ ہے, ہندوستان کا رول ہمیں پتہ ہے, یہ نون اینیمیز ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے, جس طرح سلیپر سیلز پاکستان کے اندر سے یہ ہماری ابھی جب سی ٹی ڈی اور ان لوگوں نے کیے, یہ سارا کنیکٹ کرتے ہیں اس مافیا, اس انٹرنیشنل مافیا کو جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے اندر پرائم منسٹر کا جو پرانا نمبر ہے اس کو اگر یہ لوگ ہائی جیک کر رہے تھے اور وہ چل گیا اینڈ آل دیٹ, یہ ایکچولی میں بتاتا ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ ڈرٹی پالیٹکس کھیلنا چاہ رہے ہیں. سو میرے خیال سے کچھ چیزوں کے اوپر ایک فائن لائن ہونی چاہیے اور اس سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے. جب ہم اس لائن کو کراس کرتے ہیں اور ہم لائلٹی شو کرتے ہیں انڈیویجولز کے ساتھ اور اسپیسیفکلی ٹو دا پولیٹیکل پارٹی, جب اپنے انڈیویجول لیڈرشپ کے ساتھ لائلٹی شو کرتی ہیں اور اس کے اندر باقی کے اداروں اور ان سب کو وہ پس پشت ڈال دیتی ہیں, تب ایسے لوگوں کو, ایسے آرگنائزیشنز کو, ایسے ممالک کو موقع ملتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایسی ناسٹی گیمز کھیلتے رہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. منصور اعظم قاضی اور مرتضی ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں وقت دیا.